الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر وسامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم میعاد مقرر تک ادھار لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو وہ حصہ، وہ خوش نصیبی، وہ خوش بختی اسے نصیب ہو جو اس کا مقصد حیات ہے۔ دنیا جہان میں زندگی کے بے شمار پہلو، بے شمار انداز ملتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے، جانے آنے والے وقت میں اس انسان نے کون کون اور کیسے کیسے رنگ دیکھنے ہیں، لیکن مزاج انسانی کو آپ اس کی مختلف پہلوؤں اور مختلف رنگوں سے بھی پرکھنا چاہیں تو قرآن کریم فرماتا صبغۃ اللہ، سب سے اعلیٰ رنگ کیا ہے؟ جو اللہ کریم کے رنگ میں رنگا جائے۔ جب بات انسانی زندگی کی آتی ہے اور انسانی زندگی میں اس کے بے شمار پہلو ہیں جو اس انسانی حیات میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن میں سے معاشی حصہ، اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں دنیا میں طاقت اور قوت، یعنی قوت بازو جو ہے، اس سے دوسرے کو محکوم کیا جاتا تھا اور اپنی فتح کے لیے قوت بازو پر بھروسہ کیا جاتا تھا، وہیں اس ساری جدت کے باوجود جو معاشی نظام ہے، آج اس ساری جدت کے باوجود معاشی نظام کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی قوم کو اگر کمزور کرنا ہے، محکوم کرنا ہے، اس پر حاکمیت قائم کرنی ہے تو بغیر لڑے اسے معاشی طور پر اتنا تنگ کر دو کہ وہ بھوک اور افلاس سے اس کے گھٹنے ٹک جائیں۔ قدیم زمانے میں بھی معیشت کی بہت بڑی ایک بنیاد تھی انسانی حیات میں۔ انسانی مزاج اور رغبت میں بھی جو زر ہے، یہ بھی انتہائی اہم ترین شے ہے۔ یہ آپ قدیم تاریخ سے دیکھتے آئیں، آج کے حالات تک آپ جائزہ لیں، مزاج ذاتی جو ہے اس کی پسند و ناپسند کو آپ اگر معیار کر کے دیکھیں تو بھی بات یہ سمجھ آئے گی۔ دین اسلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صاحب ایمان ہونا عطا فرمائے بحیثیت مسلمان، اس کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ عین درست فیصلے، عین درست اعمال نصیب ہوتے ہیں۔ اب اس معاشی حالات میں لین دین قدیم چلا آ رہا ہے، مختلف انداز، مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی معاشرہ جو ہے یہ باہم جڑا ہوا ہے، چونکہ حضرت انسان وہ مخلوق ہے جو مل جل کر رہتی ہے۔ تخلیقی طور پر اس کے مزاج میں ہے یہ انسیت کہ یہ مل جل کر رہتا ہے۔ اب مل جل کر رہنے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ باہم معاملات نہ آئیں، یقیناً آتے ہیں، اور پھر وہ اصول اور ضابطے جو اس باہم تعلقات ہیں، باہم لین دین ہے، اس میں عدل قائم رکھے۔ اس کے لیے لینے یا دینے والے کا معیار نہیں ہے، اس میں وہ معیار ہونا چاہیے جو فریقین کو حدود میں رکھے۔
نظام حیات کا جائزہ لیں تو دنیا میں بے شمار تجربات ہوئے. اگر اسے کوئی جمہوریت کہتا ہے، اگر کوئی اسے آمریت کہتا ہے، اگر اسے کوئی بادشاہت کہتا ہے، اگر اسے کوئی کیپٹلزم کہتا ہے، کوئی نام دے دے، ان تمام ناموں میں ایک قدر جو مشترک ہے کہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، بھلے نام جمہوریت کا لے رہا ہو، جو یہ چاہتا ہے کلی طاقت اس کے پاس ہو. اب ایک ملک یا ایک حصے میں اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے تو دنیا میں بھی پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے گزرے ہیں، ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ. ایک سرے سے دنیا کے دوسرے سرے تک فوج کشی کرنا اور اس کا مقصد اپنی سلطنت کو طول دینا، اس کا مقصد اپنے حکم کا نفاذ کرنا، یہ ایک ذاتی گرفت کی خواہش نہیں ہے تو اور اسے آپ کیا نام دیں؟ آج اگر ہم معیشت کے ان حصوں کو دیکھیں کہ جہاں یہ پہلو کہ اپنی قوت، اس کا نفاذ، اپنی خواہشات کی تکمیل کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، یہ ایک الگ گفتگو اور الگ بحث ہے. لیکن اس ضابطے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اصول کے مطابق نہ ہو تو یہ پھر ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اصول کے مطابق ہو تو اس سے انسانیت پنپتی ہے، اس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے جتنے نظام معیشت ہیں وہ آمدن کمائی اور جو معاشرے یا ملک کے ضروریات اس پر نافذ ہیں، اس کے بعد اس پر کوئی بحث نہیں فرماتی کہ اس پیسے کا وہ مالک کیا کر رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ کلی مالک. پہلے سارا پیسہ کسی کو دے دے، سارا پیسہ کہیں خیرات کر دے، سارے پیسے سے کوئی شاید تعمیر کر لے، یا سارے پیسے کو آگ میں جھونک دے، پھر اس پر کوئی قدغن نہیں. دین اسلام انسانی زندگی کے ہر ضرورت اور ہر سوال کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے مطابق جب عمل کیا جاتا ہے تو نہ صرف ذات بلکہ معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اسی سلسلے میں اگر آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ جو ہم باہم لین دین کرتے ہیں، چونکہ متعلقہ آیا کریمہ میں ادھار سے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ جو لین دین ہے، اس سے پہلے حصے میں پہلی آیا کریمہ میں جو کسی کو ادھار دیا گیا ہے اس کے ساتھ آسانی جو ہے اس حصوں کو بیان فرمایا گیا ہے. اس سے پیشتر معیشت کا لین دین وہ جو ناجائز اور حرام ہے، سود اور ربا، اس پر بات فرمائی گئی ہے. تو اسی معاشی حصے میں ایک وہ حصہ بھی داخل ہوتا ہے جو ہم باہم لین دین کرتے ہیں، جسے آپ قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ آپس کے کسی لین دین کا سودا جو ہے اس کے ساتھ وقت کو تعین جو ہے اسے اس کا طے کر سکتے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اختیار کیا ہے، حق مانا ہے، اقرار کیا ہے، تو اصول اور ضابطے وہ ہوں گے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، جو اللہ کریم نے پسند فرمائے ہیں، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، فرمایا تم میعاد مقرر تک ادھار لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لین دین تھا اسے طے تو کیا جاتا تھا، عین تعین نہیں کیا جاتا تھا کہ جی سال بعد، سال کے لگ بھگ سال 2 سال بعد. اس میں مسائل پیدا ہوتے تھے. جس نے دینا ہے اس کے مطابق ابھی مدت رہتی ہے، جس نے لینا ہوتا ہے اس کے مطابق مدت پوری ہو گئی ہے، تو باہم ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہم جو لین دین ہے اس کا تعین کیا جائے. اب یہاں جو فرمایا گیا نا جی میعاد مقرر،
اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ اجمالی بات کریں، اس سے یہ ہے کہ آپ پوری تحقیق کے ساتھ اور ایک ایک حصے پر کتنے وقت تک کے لیے ہے کیا، اور میعاد معین سے مراد کہ کتنا عرصہ، کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سا دن، اس طرح جب اسے طے کیا جائے تو پھر وہ معاملہ جو فریقین کے درمیان غلطی بھی لگ سکتی ہے، بندہ بھول بھی سکتا ہے، تو وہ دونوں صورتوں میں اگر کوئی بھول جاتا ہے تو وہ سبب ہے کہ وہ بھول نہیں پائے، تحریر موجود ہے، اور اگر دانستہ طور پر کوئی کمی بیشی چاہتا ہے تو بھی وہ نہیں کر پائے گا، چونکہ وہ تحریر موجود ہے، وہ شہادت ہو۔ تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ہم بڑے تعلق میں، بڑی عزیزداری میں لین دین کرتے ہیں، اور اس وقت بڑا محبت اور پیار کا اظہار فریقین میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کثرت سے کہ وہ جو ابتدا لین دین پر پیار کی تھی، اس کا اختتام جو ہے وہ ناراضگی پر ہوتا ہے۔ اصول اور ضابطہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب کسی سے اپنی ضرورت کے لیے لینا، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر اچھائی نہیں کر سکتے، تو جو اچھائی اس نے کی ہے اس کا بدل تو پورا کرے، لیکن نہیں۔ بے عملی کی جو زندگی ہے وہ اتنی خرابی پیدا کر دیتی ہے مزاج تک، کہ بندہ جو درست عمل ہے، جو دوسرے کا نیک عمل ہے، دوسرے کا آپ کے لیے ایک اچھا اور معاونت کا پہلو ہے، اس کا استعمال بھی پھر ہم غلط کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کا لین دین ہے، عزیزداروں کا لین دین ہے، دوستوں کا لین دین ہے، آخر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ تحریر نہیں کرتے، اور جو میعاد ہے وہ ہم کہتے ہیں بہت جلد لوٹا دیں گے، بہت جلد لوٹا دیں گے، نہ وہ جلد آتا ہے نہ وہ شے لوٹائی جاتی ہے۔ اب صرف دنیا نہیں ہے، صرف میں اور آپ نہیں ہیں، جہان کا مالک ہے، اس نے اصول اور ضابطے دیے ہیں، ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، حساب برابر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ ہے کہیں زیادتی قائم رہ جائے گی، نہیں، کوئی کمی کوئی بیشی کہیں نہیں رہے گی، بالکل ہر شے جو ہے اسے صاف کر دیا جائے گا۔ جیسے میدان قیامت فرمایا گیا ہے نا کہ کوئی زیر و بم نہیں رہے گا، ہر شے برابر کر دی جائے گی۔ اب تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں نا، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں یعنی اونچائی ہے اور کہیں گہرائی ہے، تو قیامت کا جو میدان ہے اس میں فرمایا جاتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں رہے گی، ہر شے برابر کر دی جائے گی۔ اسی طرح اعمال بھی برابر کر دیے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ کہیں کمی رہ جائے اور کہیں زیادتی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بحیثیت مسلمان جب اس باریکی اور اس کیفیت اور اس حال کو دیکھے گو تو آپ کے سامنے جو بندہ یا فریق دوم ہے وہ نہیں رہے گا، اپنے اعمال سامنے آئیں گے کہ میں کس راہ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ آپ اس کے لیے ضرور آپ کے روبرو ہے، لیکن اس کا ہونا مقدم نہیں ہوگا، مؤخر ہو رہا ہوگا، چونکہ مقدم اللہ کا حکم آ جائے۔ تو جو لین دین کا اصول اور ضابطہ ہے، اسے اگر ہم یہ گمان کریں کہ اب یہ جو بھائی ہے میرا، یہ جو میرا دوست ہے، یہ کیا کہے گا، اور پھر وہی بھائی اور وہی دوست دست وغیرہ وہاں ہوتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ یا اعلیٰ ترین حصہ وہ ہے جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کون سا رشتہ اس رشتے سے یا اس تقدس سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اس لیے اپنے لین دین کو تحریر میں لایا کریں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کہاں لین دین کر رہے ہیں۔ جب بات لین دین کی، ایک شے ہے آپ نے دے دی کہ جی میاں یہ آپ کی ہوئی، آپ لے جائیں، بات تمام۔
ایک شے ہے جو وقت مقررہ کے لیے دی جا رہی ہے، وقت مقررہ کے لیے لی جا رہی ہے، اس میں پھر جو ضابطہ اور اصول اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے۔ یہ ایک الگ تحقیقی پہلو ہے کہ آپ ہر حکم کی تحقیق کریں، ہر حکم، ہر رہنمائی، اس میں جسے حکم دیا جا رہا ہے اس کی بھلائی۔ دنیا میں جب ہم احکامات کو دیکھتے ہیں، بھلے دوسری کی بھلائی کے نام پر، مخلوق کی بھلائی کے نام پر احکامات دیے جا رہے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً وہاں بھلائی ہو۔ بے شمار دفعہ یہ دیکھا گیا کہ مقاصد کچھ اور، یہاں خالق فرما رہا ہے اور وہ بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے۔ وہ مخلوق کو جو حکم فرما رہا ہے اس سے اس کی احتیاج نہیں پوری ہونی، اس محتاج پر احسان کر رہا ہے کہ اسے عین درست راستہ جو ہے اس کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس کا حکم فرما رہا ہے، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر پھر اجر مرتب ہو رہا ہے۔ ہر پہلو سے عطا اس نسبت ہے جو مالک کی طرف ہے، اور ہر طرف سے جہاں احتیاج ہے وہ ہے مخلوق، اور جو فرمایا جا رہا ہے اس سے مستفید مخلوق ہوتی ہے۔ ہر پہلو سے آپ کسی حکم، کسی پہلو کی، کسی طرح کی تحقیق فرما لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا۔ تو جب وقت مقررہ کی بات آئی تو عین اب یہ درست پہلو نہیں ہے کہ لوٹا دیا جائے گا، یہ درست پہلو نہیں ہے کہ زبانی عرصہ بیان کر دیا جائے، یہ پہلو درست نہیں ہے۔ تو جہاں لین دین کریں وہاں اپنا معاہدہ لکھیں جس میں میعاد مقرر کی جائے۔ اب اس پر علماء کرام اس کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں فقہی پہلوؤں سے بے شمار بحث فرماتے ہیں کہ اقسام کیا ہوں، کس کس قسم پر اس فرمان کا اطلاق ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہے کہ لین دین جو ہے اسے تحریر کر لیا جائے اور میعاد مقرر کی جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھے۔ باہم لکھائی ہے، لکھنے والا بلایا گیا ہے، لیکن جیسے آپ کو اصول اور ضابطہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ویسے حکم لکھنے والے کا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا رہا ہے، جس کے ذمہ ہے یا جو دے رہا ہے، فریقین میں سے کسی ایک کی طرفداری کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ یا اس کے اندر ایسا نقص پیدا کر دے جو کسی کے نقصان کا سبب ہو، یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اور ہم جب الفاظ معاہدے کی تحریر کرتے ہیں تو اس تحریر میں ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ کل اگر تلخی آ گئی، کوٹ کچہری آ گیا، تو کون سے الفاظ ہیں جو ہمیں سہولت دیں گے اور کون کون سے الفاظ ہیں جس سے کسی کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے انصاف سے لکھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ کون؟ جو لکھنے والا ہے۔ اب جو بھی لکھ رہا ہے، جو بھی وہاں معاہدے میں جس پر اتفاق ہے، جو لکھ رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، لین دین لکھا جائے، میعاد جو مقررہ ہے اسے تحریر کیا جائے، اور جو لین دین لکھ رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں نقص نہ کرے۔ بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور فرمایا اور لکھنے والا جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا لکھنے سے انکار نہ کرے، بس لکھ دے۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اتنی اہلیت رکھتا ہے وہ اجتناب کرتا ہے، وہ کہتا ہے میاں تمہارا لین دین ہے،
مجھے اس میں لکھائی کے لیے لاتے ہو، کل تمہارا کوئی مسئلہ بنے میں کہاں شہادت دیتا پھروں؟ اب اس سے رجوع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا لکھنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے تحریر کو، اہلیت رکھتا ہے لکھنے کی، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لکھتا۔ قرآن فرما رہا ہے تجھے اللہ نے یہ سیکھنا نصیب فرمایا، تیرا کمال نہیں ہے، جو مجھے سمجھ ہے آپ کو سمجھ نہیں، وہ سمجھ کہاں سے لائے ہو؟ کہیں زمین سے کھودی تھی وہ وہاں مل گئی؟ جس نے تخلیق فرمایا تخلیقی استعداد کہیں اور سے لے آئے ہو؟ پھر جو گرد و پیش کے حالات تھے ان پر تمہارا کیا اختیار ہے؟ استعداد اس نے دی، حالات اس نے دیے، سیکھنا سکھانا یہ سارے رب کائنات کے فیصلے ہیں۔ تو وہ فرماتا ہے جو استعداد تمہیں دی ہے اس سے انکار نہ کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھو، کوئی ہیرا پھیری نہ کرو۔ اور جو وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، تیرا کمال نہیں ہے، علمہ اللہ، اللہ کریم نے تجھے یہ سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، لکھو، انکار نہ کرو۔ اب ہمارا گمان کیا ہے؟ معاملہ فریقین کے درمیان ہے، مجھے گھسیٹتے ہیں، نہیں، یہ جہان فانی کی زندگی، اس کے انداز اور اس کے پہلو ہیں، ہم سارے مسافر ہیں میاں، تجھے کیوں گمان ہو گیا کہ باقی مسافر ہیں اور تو مقیمی ہے؟ مسافر سارے ہیں، زندگی سفر ہے، عالم خلق کلی معانوں میں سفر ہے، جہاں فنا مجھے ہے وہاں کل من علیہا فان، ارشاد ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے جہان فانی کی جسے فنا نہ ہو۔ ایک دائرہ ہے جو اپنے تکمیل کو چل رہا ہے، ایک سفر ہے جو جاری ہے۔ تو جو سفر جاری ہوتا ہے تو اس کی ابتدا سمجھ آتی ہے، چلنا سمجھ آتا ہے، تو اختتام نہیں ہوگا۔ وہ ابتدا اور وہ چلنا ہی بہت بڑی شہادت ہے کہ یہ اس کا انتقام آئے گا، یہ سفر ختم ہوگا۔ تو جو کسی کو اللہ کریم نے استعداد عطا فرمائی ہے، اسے مخلوق کی بھلائی کے لیے جہاں ضرورت پیش آئے وہاں اس کے ذمے ہے کہ وہ استعداد کو بروئے کار لائے اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اب یہاں معاہدے کے ما بین تحریر کرنے والے کاتب کو مخاطب فرمایا، انکار نہ کرو، تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، انکار نہ کرو، اور عدل لکھو اور عدل کے ساتھ لکھو۔ تو جس کے پاس جو استعداد ہے، اگر لکھنے والے کی لکھائی کی استعداد اللہ کی دی ہوئی ہے، دوسرا کون یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ نہیں میری جو استعداد ہے وہ ذاتی ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے انکار نہ کرے اور لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور فرمایا وہ شخص بول کر لکھوائے، وہ شخص لکھوائے کہ جس کے ذمہ حق یعنی قرض واجب ہو، اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ باہم لین دین کی یہ جو محتاجی ہے اسے کلی معنوں میں نہ لو، جو دے رہا ہے تمہیں قرض وہ رازق نہیں ہے، اس کے پاس بھی جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ربہ، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جو پروردگار عالم ہے، جو ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا وہ شخص بول کر لکھوائے یعنی بول کر لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو، یعنی جس کے ذمہ قرض واجب ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلْيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔
جیسے میں نے عرض کیا الفاظ کے چناؤ میں تحریر کرتے، پھر اس میں جہاں کاتب کی بات آتی ہے وہاں جو لکھوا رہا ہے، جو بول رہا ہے، معاہدہ کرتے ہوئے اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک بات مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، جس سے بات کر رہے ہوں اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات کرنے والی نہیں ہے، الگ بات کر لیں گے۔ الگ جو معاہدہ طے کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جو مخلوق میں بات کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ جب مسئلہ بنے تو شہادت کہاں سے لانی ہے؟ جو مخلوق کے مابین کی ہے۔ جو مخلوق کے مابین معاملہ کیا ہے وہاں تو بات شہادت وہ آئے گی جو بات وہاں کی تھی۔ تو جو اصل معاملہ ہے وہ تم نے اور طے کیا، مخلوق میں معاہدے کی جو گفتگو ہے وہ اور کی۔ تو جب بات شہادت کی آئے گی تو یقیناً شہادت تو وہ ہوگی جو برسر بزم بات تھی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس میں بنیاد ہی دھوکہ ہے، بنیادی طور پر ہے دھوکہ۔ تو فرمایا گیا کہ جو تحریر کر رہے ہو، جو اس مقام تک پہنچ گئے ہو کہ تحریر کر رہے تو جو لکھوا رہا ہے اس میں کمی بیشی نہ۔ آج ہی نہ سوچ لے کہ میں نے کون سا لفظ بولنا ہے اور کل اس لفظ پر کیسے اعتراض اٹھا کر میں نے اس بات کو غلط ثابت کرنا جس کا آج اقرار ہے۔ اب اس بنیاد تک ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ خیال رکھو، اس میں غلطی اور کوتاہی لکھوانے میں نہ کرو۔ اللہ کریم خالق ہیں، اسے معلوم ہے مخلوق اس نے پیدا فرمائی، اسے معلوم ہے اس کی حدود و قیود، اس کے انداز، اس کی پسند و ناپسند خوب جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی دینی حکم پر بات کریں گے عین ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کمی بیشی سوچی سمجھی یا کی جا سکتی ہر ایک کے سامنے بند باندھ دیتا ہے اور ایک صاف اور واضح راستہ دیتا ہے، اس پر چلو گے اور وہ راستہ صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ وہ راستہ ہمیں اپنے مقصد حیات سے نہ صرف آشنا کرتا ہے، بامنزل ہونے کا سبب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جب ہم دین کے اقرار، اس کے سمجھ اور اس کے عمل تک پہنچتے ہیں، اس پر قائم رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ اقرار ہے، اختیار ہے، جب دل چاہ چھوڑ دیا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ دینی اعمال میں جب کمی واقع ہو تو اپنے معاملات، اپنے حالات، اپنی نیتوں، سوچوں، ایک ایک چیز کو پرکھو، وہاں خرابی ہوگی، وہاں نقص ہوگا۔ وہ نقص تمہاری وہاں سے جو حق پر قائم رہنا ہے اس میں کمزوری کا سبب بن رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی نقص ہوگا۔ کہیں غلطی کر رہے ہو، اس بنیاد کو دیکھو جو تمہاری نیت ہے۔ جب کیفیات قلبی کی بات آتی ہے، خاص کیفیات قلبی کی، چونکہ معاملہ ہی دلوں کا ہے، قلوب کا ہے، کیفی ہے، خفی ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی اسے ظاہری پہلوؤں سے پرکھ دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ نظر آتا ہے، لکھ نہ سکو لیکن یہ سمجھ آتا ہے، پہنچتا ہے، الفاظ کے بغیر ایک سے دوسرے تک کیفیت اور حال پہنچتی ہے۔ لیکن جتنی بھی محنت کرتے رہو، اس کی بنیاد ہوتی ہے نیک نیتی۔ جس دن وہاں فتور آتا ہے تو جب بنیاد ٹوٹی تو کیا عمارت قائم رہتی ہے؟ زمین بوس مزید نقصان کر دیتی ہے۔ چلتے ہوئے کوئی گرتا ہے، خراش آتی ہے، کسی مکان سے گرتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، بلند و بالا منازل سے گرتا ہے، ایک ایک ہڈی چور چور ہو جاتی ہے۔ تو اس نزاکت کا خیال جب آپ دیکھیں گے تو انتہائی ضروری ہے کہ ہمیشہ نگہداشت میں رکھی جائے اپنی نیت، کلام کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے،
ہر پہلو میں اپنی نیت کو دیکھا جائے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ آ سکے. اللہ سے استقامت مانگا کریں, اللہ سے توفیق مانگا کریں, اللہ سے حفاظت مانگا کریں ہر لمحے. یہ وہ بنیاد. اب کیفی حصہ ہے, اس کیفی حصے کی یہ بنیاد کہ ساری تعمیر کو اڑا دیتی ہے, لیکن آپ اس کو پھر عملی زندگی میں لے آئیں. بات ہجرت کی فرمائی جا رہی ہے, لیکن بنیاد نیت کو فرمایا گیا, تو اصول طے ہو گیا کہ جو عمل کرو گے اس کی بنیاد نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. تم کس لیے عمل کر رہے ہو؟ تمہاری ہجرت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے, کسی خاتون کے لیے, یعنی کسی خواہش اور کسی ذاتی خواہشات کی تکمیل کیا ہے, لیکن اصول طے ہو گیا. اب جب آپ اعمال کی بات کرتے ہیں تو میں نے خفی حصے کی بات کی جو انتہائی نازک ہے, لیکن آپ اسے عملی صورت میں لے آئیں. ہر عمل کے پیچھے نیت جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے, محرک ہوتی ہے. پہلے شے کوئی نہیں ہوتی. وہ جو خیال آتا ہے, وہ جو توجہ آتی ہے, وہ جو طلب پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایک محرک ہے. اس محرک کو کھنگالو کہ اس محرک میں وہ جو خواہش ہے وہ جائز ہو, اس میں کوئی نقص نہ ہو, بےایمانی نہ ہو. اور دیکھو وہ جو نیت ہے جس پر تم وہ چاہتے ہو, بنیاد ہے جو جس پر تم ایک شے کی تعمیر چاہتے ہو, وہ کیا ہے. اور جب اعمال تک پہنچتے ہو تو اس بنیاد کا رخ سیدھا ہوگا اعمال صالح ہوں. اور کوئی صالح عمل ایسا نہیں ہے جس کا اجر اور ثواب صرف یہ ہو کہ اس کا بدل ہو, مزید ورع اور تقوی کا سبب بن جاتا ہے, مزید نیکی نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ سے ڈرو جو اس کا پروردگار ہے اور اس میں ذرا برابر کمی نہ کرے. اب یہ جو کمی کرنا ہے یہ عمل ہے, عملی صورت تک پہنچ. تو میں نے آپ سے نقطہ عرض کیا کہ کیفی حصے کی نزاکت کا خیال رکھیں اور عملی زندگی کی جانچ نہ چھوڑیں. جہاں دینی حکم سے کمی بیشی ہے, کسی پہلو سے زیادتی ہے, تلاش کریں, واپس غلطی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شے درست کرتے آ رہے ہو, نیت درست ہے, خوراک حلال ہے, خوراک طیب ہے, طیب معاشرے کے حصوں میں زندگی بسر کر رہے ہو, پاک صاف گرد و پیش کے حالات ہیں, تمہارے فرائض پوری ہیں, سنت پر تم عمل کر رہے ہو, نفل تک تم مجاہدہ کر رہے ہو, اللہ اللہ کر رہے ہو, پھر یہ خرابی و خرافات کہیں سے نکل آئی. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہے پلٹ کر جانچو, تمہیں غلطی اپنی دکھائی دے گی. کسی غلطی کو یہ نہ کہہ سکو گے. ہم لوگوں سے تو بات نہیں نہ کرتے کہ میں نے اپنے پلو میں کیا چھپا رکھا ہے, لیکن جب اپنا پلو کھولا جائے تو لوگوں کے سامنے آئے تو جس نے گانٹھ ماری ہے اسے کو نہیں پتا میں نے پلو میں کیا باندھ رکھا ہے. یہ ہم جواز دیتے ہیں اپنے آپ کو, جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے, نہیں ایسا نہیں ہے, فلاں کی جاتی ہے تو میں نے یہ بدلے میں کیا. کیا اللہ نے یہ ضابطہ اور رسول دیا ہے کہ تو کر رہا؟ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. اس پر اطلاق نہ میری پسند کا ہے اور نہ آپ کی پسند. پسند و ناپسند کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین. اور یہ خیال کرنا کہ اس کی پسند و ناپسند مخلوق کی ضرورت نہ ہی ہے, یہ درست ہے. ضرورت ہی مخلوق کی ہے, فائدہ ہی مخلوق کو ہے, نہ صرف یہاں کا ہے, ابدی ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اپنے اللہ سے ڈرو. اب اسی ضابطے کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں. جو عمل کر رہے ہیں اس کی نیت سے عمل تک جائزہ لیں کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, اللہ سے ڈر کر اس پر عمل کرو. کل اس کا حضور پیش ہونا ہے, اس نیت سے عمل کو جانچو, پھر میں دیکھتا ہوں کہ غلطی پر قائم رہتے ہو یا اس کو رد کرتے. ممکن نہیں.
ایمان جو ہے یہاں وہ وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا کہ بندہ زیادتی کی طرف جائے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا, ذرا برابر کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. فرمایا, اب دوسرا پہلو ارشاد فرمایا, لکھنے والوں کو فرمایا, لکھانے والوں کو فرمایا, اب فریقین میں کوئی کمی بیشی ہے ان کی حفاظت کا بھی اللہ نے حکم فرمایا. فرمایا پھر اگر وہ شخص کہ جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے ضعیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا وہ بول کر لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے. اب جو لکھا رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے, اہل زبان نہیں ہو سکتا, اس کی صفت جو کلام کی ہے وہ نہیں بول سکتا, جو کچھ بولا جا رہا ہے سماعت میں فرق ہے کہ سمجھنے میں کوئی فرق لگ رہا ہے, کوئی وجودی کمزوری اس درجے کی ہے کہ حائل ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی نہیں کر سکتا, اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا, تو فرمایا اس کی جگہ اس کا ولی یعنی وہ مقرر کر سکتا ہے, کسی کو بھی اپنا وکیل کر سکتا ہے, مقرر کر سکتا ہے, لیکن اصول اور ضابطہ وہی ہو. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم تحریر کرنے والے ماہر کو بلاتے ہیں, اسے کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں لیکن یہ مجھے چاہیے, تحریر میں ایسی تحریر لکھوا دو کہ جو کل یہ ثابت کرے. تو جو لکھوا رہا اسے پہلے منع فرما دیا, جسے مقرر فرما رہا ہے اسے بھی ضابطے کا حکم فرما دیا کہ تم بھی ضابطے کے پابند ہو. اور حصہ اس سے پیشتر کیا فرمایا, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اپنے اللہ سے ڈرو. اب جب اس آیہ کریمہ کی ابتدا کو دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں بات یہ فرمائی جا رہی ہے مابین سارے حصوں پر, وہاں علماء کرام بحث فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ اللہ سے اس کا ڈرنا, اس پر آپ کیا بحث کریں گے. تو وہ ضابطے بھی علماء کرام نے تحقیق فرمائے ہیں جو ایمان والوں اور غیر مسلموں کے مابین, یہ بھی فرمایا. لیکن فرمایا کہ یہاں جو اصول اور ضابطہ دیا جا رہا ہے صاحب ایمان کو دیا جا رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, کون ڈرے گا اللہ سے, جو ذات سے ہی انکار کرتا ہے یا جو مانتا ہے, جسے یہ شرف نصیب ہوا ہے تو اللہ پر ایمان لایا ہے. لیکن یہ جو فقہی پہلو ہیں یہ مخصوص حالات واقعات اس میں ضرورت پیش آتی ہے, لیکن بالعموم جو بات ہے بالعموم اصول اور ضابطہ عرض کر رہا ہوں. جو اگر کہیں کمی ہے کسی پہلو سے تو نہیں اگر وہ لکھوا سکتا تو اس کا ولی لکھوائے, لیکن انصاف کے ساتھ, ولیو بالعدل, ولیو لکھائے لیکن بالعدل, عدل کے ساتھ. پھر فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, شہیدین گواہ دو, اور گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے دو, من رجالکم, مردوں میں سے شہیدین دو گواہ کر لو, دو شہادتی کر لو. فریقین لکھ رہے ہیں, جو تحریر کر رہا ہے اس کے لیے حکم فرمایا, پھر اس پر شہادت جو ہے اللہ کریم نے فرمایا. اب دو فریق ہیں, لکھ رہے ہیں, لکھا جا رہا ہے, دونوں موقف سے کسی درجے کے ہلیں گے تو وہ کون ہوگا جو شہادت دے گا کہ نہیں میاں کل تم نے لکھوایا تھا, ہم شاہد ہیں, اس نے نہیں لکھا, کل تو کہہ دے کہ نہیں جی میں نے نہیں لکھوایا تھا, لکھنے والے نے غلطی نہیں. ایسے اس پر دو شہادتیں ارشاد فرما دیں کہ مردوں میں سے دو شہادت جو ہیں اس پر لکھ لو. اب یہ جو ہمارا لین دین ہوتا ہے اسے تحریر کیا جائے
انصاف کے ساتھ تحریر کیا جائے، میعاد مقرر کی جائے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا فصل آئے گی تو ہم آپ کو لوٹا دیں گے، اگر فصل نہ آئی تو پھر. ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو غالباً کھجور کے حوالے سے تھا، تو جو لین دین تھا وہ کھجور کے حوالے سے تھا. اس سال پھول ہی نہیں آئے، آگے پھر پیداوار کیا ہونی. تو ایسا موسم تھا کہ اس کے باغ میں وہ پھول نہیں آئے. اب جس نے پیسہ دیا ہوا تھا خریداری کے لیے اس لین دین میں اس نے جواب دیا کہ میاں یہاں تو اب فصل نہیں آئی، تیرا سودا تو ختم ہو گیا. اس نے کہا اگلے سال تو آ جائے گی. میں نے کہا اس سال کی بات ہے، اگلے کی تو بات نہیں. تو جب اس بات پر موضوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت آپ نے فرمایا جو معاہدہ تھا اس کی فصل سے دے ہی ہے، وہ تو ہوئی نہیں. تو نے کہا تم نے معاہدہ فصل کے ساتھ کیا تھا، تو کیسے تو اس کے مال کو حلال سمجھ رہا ہے جو اس کا بدل تو نہیں دے پایا. تو نے جو طے کیا تھا یہ تو نہیں طے کیا تھا کہ فصل آئے گی یا فصل نہیں آئے گی، تو نے تو فصل کے ساتھ طے کیا. اب تو کہتا ہے اس سال کا ہے اگلے سال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے اس سال کا ہے اگلے سال کا نہیں، لیکن جو اس کا پیسہ تیرے پاس ہے اس کی علت کیا، اسے تو کیسے حلال کرے گا. تو جو ہم یہ لین دین کرتے ہیں نا جی فصل پر کر لیں گے، فصل نہ ہوئی پھر یہ درست نہیں ہے. آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے اسے تحریر کریں، میعاد مقرر کریں اور اسے مشروط کریں گے کہ جی فصل کے ساتھ تو کیا فصل تمہارے اختیار میں ہے، نہ ہوئی تو پھر کہا ہمارا کیا قصور جی فصل ہی نہیں ہوئی. اس کا کیا قصور جس نے دیا ہے. وہ معاہدہ کرو، اتنا معاہدہ کرو جسے پورا کر سکتے ہو. جب پورا نہیں کر سکتے تو اس معاہدے کو ضرورت کیوں کی. اگر تم سمجھتے ہو تمہاری ضرورت ہے تو جس نے دیا ہے پھر اس کا کیا ہے، میں کیا کروں. تو جو آپ نے لکھا ہے میں کیا کروں، وہ مسکین کیا کرے جس نے آپ کو دیا ہے. اس کا کوئی گناہ یہی ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، یہی گناہ ہے اس کا. تو جب دینی احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا تو معاشرے میں گراوٹ آتی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں، میں خود بہت بڑی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی اس کم عمر میں بھی اس وقت کی جو تبدیلی اور تیزی ہے اس میں ابتدائی وقت جو عمر کا ہے وہ سنبھالا تو بڑی قدریں دیکھی ہیں، اور ہم ان قدروں کو اجداد کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. ہر اعلیٰ قدر دین اسلام کی دی ہوئی قدر ہے، ہمیں بطور توارث مل رہی ہے اپنے اجداد سے، تو انہوں نے کہاں سے دی. آج اگر نہیں ہے ہم دین سے ہٹ رہے ہیں، اگر ہم دین پر عمل پیرا کریں وہی اقدار ہمیں اپنے معاشروں میں نظر آئیں، ان اقدار کو ہم اختیار کریں. اقدار ہمارے اجداد کے ساتھ قبروں میں نہیں دفن ہوئی، ان کا چھوٹ جانا ہماری بھی عملی ہے. آج بھی دین اسلام پر عمل شروع کر دو تمہیں وہ اقدار اپنے اور اپنے معاشرے کے اندر نظر آئیں گی. تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے. اب اس عمل پر دو گواہ آ گئے. اب ان کی گواہی کو کیسے جھٹلاؤ، یعنی اتنی کہ گرفت ہو گئی ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس پر یہاں بات ہو جو فریقین اور شہادتی ہیں، یا وہاں جا کر بات ہو جہاں پر ایک پنچایت ہے، جہاں پر ایک فیصلہ ہے، جہاں عدالت ہے، جہاں قاضی ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہ بات بڑی واضح ہو جائے گی، یعنی گنجائش ختم ہو گئی اس میں کمی بیشی کی. اب دین اسلام نے کتنا مربوط آپ کو آپس کے معاملات کے لیے رہنمائی فرمائی، حکم دیا ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. دوسرا حصہ پہلے دو مرد ارشاد فرمائے فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر نہ دو مردوں پھر کیا صورت ہے.
وامرأتان پھر دو عورتیں ایک مرد کی جگہ پر بس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرائے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر کوئی بھول جائے تو دوسری خاتون اس کی معاونت کر سکے، وہ اسے یاد کرا سکے، دونوں باہم ایک دوسرے کی جو یاداشت ہے ایک دوسرے کے لیے معاون ہو۔ اب یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک مرد، اور اگر اس دو نہ ہوں تو ایک مرد کی جگہ دو خواتین، اس پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی اسلام میں شہادت میں جب بات آئی ہے تو ایک مرد کی شہادت کو یہ کہتے ہیں، اور اگر مرد نہ ہو تو عورتیں دو، یعنی آدھی شہادت گنتے ہیں ایک عورت کی۔ یہ مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ ان سے بندہ پوچھے برابری اور مساوات صرف دو لفظ نہیں ہیں، دو حال ہیں۔ ان دو حالات کا کوئی ضابطہ یا کوئی اصول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب ضابطے پر جاؤ گے تو پھر اصول اور ضابطہ کیا ہوگا؟ جس کی جو حیثیت یا جو کار ہے اس کے مطابق اس کی ادائیگی کی جائے۔ آپ مستری لگاتے ہیں کسی کام کے لیے، اس میں مزدور بھی لگے ہوتے ہیں، بالعموم دو دہاڑیاں مزدور کی اور مستری کی ایک دہاڑی یہ برابر بنتے ہیں۔ اور آج نہیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے جب سے سنا ہے ایسے ہی دیکھ کر سنا ہے، آج ہم اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ لگ بھگ مزدور سے دو گنا مستری کی مزدوری ہوتی ہے۔ کسی نے آج تک یہ بحث کی ہے کہ مستری کی مزدوری دو گنا اور مزدور کی مزدوری جو ہے وہ آدھی ہے اس کی نسبت، تو یہ مساوات نہیں ہے۔ کبھی کسی نے بحث سنی؟ کیا مساوات مانی جاتی ہے؟ کہ جو مزدور کی مزدوری ہے وہ اسے پوری دی جائے، جو مستری کی مزدوری ہے اس کو پوری دی جائے۔ مستری کا مقام اس کے ہنر کی نسبت سے ہے، وہ صرف کام نہیں کر رہا، اس کی استعداد اس نظم کو بھی برقرار رکھیے جس مقصد کو کام کر رہا ہے۔ تو فریقین کی مساوات اور فریقین میں عدل یہ ہوگا ان دو کی نسبت کہ ان دونوں کی مساوات یہ ہے اور عدل یہ ہے کہ ان کی جو مزدوری ہے، ان کی جو اجرت ہے دونوں کو دی جائے، نہ ایک کی رکھی جائے اور نہ دوسرے کی رکھی جائے، تو اسے مساوات کہیں گے نا۔ اسی طرح آپ دنیا کے معاملات میں کاروباری حیات میں جاتے ہیں، ایک بندہ دروازے پر بیٹھا ہے، ایک بندہ دروازے کے اندر بیٹھا ہے۔ اب دیکھنے اور عمل میں جو باہر بیٹھا ہے وہاں موسم بھی وہ نہیں ہے، نشست بھی وہ نہیں ہے جو اندر والے کو حاصل ہے۔ اسے ملازم کہہ رہے ہیں، اسے صاحب کہہ رہے ہیں، ہے وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی محتاج ہے، وہ بھی محتاج۔ اب مساوات کیا ہے کہ جو انچارج ہے، جو اس کے تحت ہے، اس کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا جائے تو اسے مساوات کہیں گے، یا وہ جو اندر نظام چلا رہا ہے اسے اٹھا کر جو چوکیداری کر رہا ہے اس کی نشست پر بٹھا دیں گے، اسے مساوات کہیں گے۔ سمجھ آئی؟ یہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جس کا جو مقام ہے، جو اصول ہے، جو قام ہے، اس کے مطابق ادائیگی یا اس کے مطابق اس کا نتیجہ ملنا، اسے مساوات کہتے ہیں، اسے برابری کہتے ہیں۔ اسے برابری نہیں کہتے کہ جو چوکیدار ہے اسے اٹھا کر جس کی جاب مینیجر کی ہے، جو منتظم ہے وہاں بٹھا دیا جائے، یا منتظم کو چوکیدار کی جگہ بٹھا دے، نظام الٹ جائے۔ اب وہ مزدوری کا تعین ان کی استعداد کے مطابق ہے،
جو کام یا جس مقصد کو جمع ہوئے ہیں اس سے متعلق جو ضروریات ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے یہ دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی معاشرے میں اس کی نہ وہ عزت ہے اور نہ وہ مقام۔ اسے مساوات اگر آپ کہیں کہ اس کے ساتھ روٹی روزگار لگا دیں، جگہ جگہ اسے دھکے دیں، اور اس کے بعد پھر جب بات اولاد کی آئے، زچگی کی آئے، تو پھر اسے بھی ادا کرو۔ تو وہ جو اصول اور ضابطے اللہ نے دیے ہیں، جسے جہاں تخلیق فرمایا اس کا اہم مقام، جہان کی عظمتوں کو ایک طرف رکھ دو، کبھی لفظ باپ کسی کو کہہ سکتا ہے، اور تمام محبتوں کو جمع کرتے جو کبھی لفظ ماں کے ترجمے میں کسی لفظ کو آپ اس کا مترجم کہہ سکتے ہو۔ جو رشتہ بین کا ہے، رشتوں میں رشتہ دیکھو بین کا ہے، اس کو اسے دیکھو تو صحیح، جو اس پر حکم ہے اللہ کا، جو ضابطے ہیں، کون سا رشتہ آئے گا اتنا؟ جہان بھر کی تکالیف سے نکل کر آؤ، ایک نظر بیٹی پر پڑے تمہارا ساری وہ دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ کون سی عظمت کس معاشرے میں اس بیٹی کو ہے جہاں رشتے سلامت نہیں رہے؟ تو جب بات آتی ہے، قرآن کریم نے تحت پیدا فرمایا ہے کہ اصول اور ضابطے میں تحت آئیں گے تو نظام ہستی چلے گا، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے دونوں مکلف ہیں، دونوں کے اعمال صالح ہوں گے، اجر بھی ہے اور جنت کا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دونوں میں سے جس کے اعمال بد ہوں گے، بے ایمان ہوگا، دوزخ جائیں گے۔ کیا ہے؟ مساوات ہے، کیا ہے؟ عدل ہے۔ لیکن جس کی جو ذمہ داری ہے، جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابقت، اسے مساوات کہتے ہیں۔ اسے بدل دیا جائے جگہ سے، اسے مساوات نہیں کہتے، وہ خرابی پیدا ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا یہ شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے گا جتنے شور شرابے کرنے والے ہیں ان کی ذاتی زندگی کا جائزہ لیجئے گا کہ اس میں کتنی مساوات ہے۔ یہ جو ہمیں انسانیت کے درس دیتی ہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کے حالات اور ان کے واقعات میں کتنے وہ اصول سلامت ہیں جن پر انسانیت کی قدریں اللہ نے مقرر فرمائی۔ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ اگلے بیان میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔